السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سے میری گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو کلک کریں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسٹیٹ کمپنسیشن مینجمنٹ۔ اسٹیٹ کمپنسیشن مینجمنٹ ہوتی کیا ہے؟ تو یہ میرے کنٹینٹ ٹاپک ہے جس میں ہم انٹروڈکشن پڑھیں گے، ویلیو آف امپلائی کیا ہوتی ہے، اس کے بعد ریسپانسبلٹی اینڈ سیلری الائنمنٹ کیا ہوتی ہے، مارکیٹ ریسرچ اینڈ بینچ مارکنگ کیا ہوتی ہے، اس کے بعد ٹرانسپیرنسی کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے، ریٹینشن اینڈ ٹیلنٹ ایکوزیشن کیا ہوتی ہے، لیگل اینڈ ایتھیکل کنسیڈریشن کیا ہوتی ہے، کیس اسٹڈی ہے جس میں کچھ کمپنیز کی ایک مثال ایگزامپل ہے ہمارے لیے کہ یہ کیس اسٹڈیز ہے جس میں یہ کمپنی نے سکسیس پائی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتی ہے کہ امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے۔ اب ہم پہلے ڈسکس کریں گے انٹروڈکشن۔ اب انٹروڈکشن کے میں ہمارے پاس آ جاتی ہے کمپنسیشن مینجمنٹ۔ اب کمپنسیشن مینجمنٹ ہوتی کیا ہے؟ کمپنسیشن مینجمنٹ ایک ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے، وہ ایک ڈیسیشن میکر ہوتے ہیں، ایک مینجمنٹ ہوتی ہے۔ وہ سپوز کریں ایک بندہ کمپنی کے اندر ہائر کرنا ہے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایک بندے کو ہائر کرنا ہے تو ہم اس کو کیا سیلریز دیں، کیا پیکیجز دیں ایز پر مارکیٹ کے حساب سے، جس کی وجہ سے وہ بندہ کمپنی سے کیا رہے، اٹریکٹیو بھی رہے اور موٹیویٹ بھی رہے۔ تو مینجمنٹ کیا کرتی ہے، پوری ایک ورکنگ کرتی ہے ایک پر مارکیٹ کے حساب سے، پوری ایک اسٹریٹجی بناتی ہے مارکیٹ کے حساب سے، پھر ایک امپلائی ہائر کرتی ہے، چاہے انجینئر لیول کا بندہ ہائر کرے چاہے مینیجر لیول کا بندہ ہائر کرے، لیکن اس کو کس حساب سے کیا بینیفٹ دینے ہیں، کون سی چیزیں دینی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بندہ کمپنی میں مطلب بہت اٹریکٹیو بھی رہے اور اب ہم ڈسکس کریں گے انڈرسٹینڈنگ دا ویلیو آف امپلائی۔ امپلائی کیا ہوتا ہے؟ امپلائی ناٹ جسٹ اے ورکر، امپلائی ورکر نہیں ہوتا، امپلائی آر دی ہارٹ بیٹ آف دی آرگنائزیشن۔ آرگنائزیشن کی کیا ہوتی ہے؟ دل ہوتی ہے امپلائی۔ امپلائی آر دی سورس آف دی آرگنائزیشن۔ امپلائی کیا ہوتا ہے؟ آرگنائزیشن کی سورس ہوتے ہیں۔ امپلائی آر دی سکسیس آف دی آرگنائزیشن۔ امپلائی کیا ہوتی ہے؟ آرگنائزیشن کی سکسیس ہوتی ہے۔ تو بڑی کمپنیز کے اندر آرگنائزیشن کیا کرتی ہیں، اپنے امپلائیز کے اوپر اچھی ٹریننگ کرواتی ہیں اور ان کو ایک کمپنی کی ایک بنیاد بنا دیتے ہیں، اور وہ کمپنی کے لیے کیا بن جاتے ہیں؟ ایک ایسٹ بن جاتے ہیں۔ امپلائی کیا ہو جاتے ہیں؟ کمپنی کے لیے ایسٹ بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہمیں اپنے امپلائیز کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے امپلائیز کو ہم زیادہ فیسلیٹ بھی کریں گے، تو جس کی وجہ سے وہ امپلائی زیادہ کام بھی کرے گا اور جس کی وجہ سے ہماری کمپنی کیا ہوگی؟ سکسیزفل ہوگی، اور ہماری کمپنی سکسیزفل ہوگی تو امپلائی بھی کیا ہوگا؟ سیٹسفائی ہوگا۔ اب ہم ڈسکس کریں گے ریسپانسبلٹی اینڈ سیلری الائنمنٹ۔ اب ریسپانسبلٹی اور سیلری الائنمنٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر آرگنائزیشن کے اندر مینیجر بھی ہوتے ہیں، ڈائریکٹر بھی ہوتے ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹر بھی ہوتے ہیں، انجینئرس بھی ہوتے ہیں، سائٹ سپروائزر بھی ہوتے ہیں، سیکیورٹی گارڈ بھی ہوتے ہیں۔ تو ہر بندے کی اس کی ڈیزینیشن کے حساب سے ان کی سیلری سیٹ کی جاتی ہے۔ ہر بندے کی ڈیزینیشن کے حوالے سے، ان کے کام کے حوالے سے ان کو بینیفٹ دیے جاتے ہیں۔ اب ہم ڈسکس کریں گے مارکیٹ ریسرچ اینڈ سیلری بینچ مارکنگ۔ اب مارکیٹ ریسرچ سیلری بینچ مارکنگ ہوتی کیا ہے؟ جب ایک کمپنی بنا دی بندے نے، یا ایک مینجمنٹ نے ایک کمپنی بنا دی، اب مینجمنٹ کیا کرے گی؟ اپنی ارد گرد جو بھی کمپنی دو گی ادھر سے کیا کرے گی؟ پوچھے گی کہ بھائی آپ کے پاس ایک مینیجر لیول کو آپ سیلری کیا دے رہے ہو، اور اس کو آپ کون سے بینیفٹ دے رہے ہو۔ اگر آپ کے پاس ایک انجینئر ہے تو اس کو آپ کیا سیلری دے رہے ہو، اس کو کون سے بینیفٹ دے رہے ہو، کتنے ایکسپیرینس کے بندے کو کتنی سیلری دے رہے ہو۔ اگر سائٹ سپروائزر ہے آپ کے پاس تو اس کو آپ کیا سیلری دے رہے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں وہ مارکیٹ سے پوچھتے ہیں، اور ان کو کون سی اس کے علاوہ آپ فیسلٹیز دے رہے ہو، ساری چیزیں پوچھ کے وہ کیا کرتے ہیں، پھر اپنی کمپنی کے اندر وہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کرواتی ہے۔ اور یہ سارا کچھ کون ورکنگ کرتی ہے؟ ایک مینجمنٹ کرتی ہے، ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے، اور یہ ساری ورکنگ کو کیا کہلا جاتا ہے؟ مارکیٹ ریسرچ اور سیلری بینچ۔ اب ہم ڈسکس کریں گے ٹرانسپیرنسی اینڈ کمیونیکیشن۔ اب ٹرانسپیرنسی کمیونیکیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ آ جاتی ہے، کمپنسیشن مینجمنٹ آ جاتی ہے۔ اب کمپنسیشن مینجمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ مینجمنٹ کو چاہیے، ٹاپ مینجمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے امپلائیز کے ساتھ کیا ہونے چاہیے؟ آنیسٹ ہونے چاہیے، 100% آنیسٹ ہونے چاہیے، اور ان کو مینجمنٹ کو چاہیے کہ اپنے امپلائیز کے ساتھ اپنی کمپنیز کی ساری پالیسی شیئر کریں، اور ان کو بتائیں کہ جو اینیول جو انکریمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ریوارڈس وغیرہ ہوتے ہیں وہ کس بیس پہ ہوتے ہیں، پرفارمنس بیس پہ ہوتے ہیں، کس بیس پہ ہوتے ہیں۔ تو مینجمنٹ کو چاہیے اپنے امپلائیز کے ساتھ ساری چیزیں شیئر کرنی چاہیے، اور ان کے ساتھ ہونیسٹ ہونے چاہیے۔ کمپنیز کی ساری آبجیکٹو بتانی چاہیے کہ کمپنی کے کیا آبجیکٹو ہیں جس کے اچیو کرنے سے آپ کو اینیولی بیسس پہ ریوارڈ ملیں گے، لائک کیش پرائز کی صورت میں، گفٹ کی صورت میں۔ تو مینجمنٹ، ٹاپ مینجمنٹ کو چاہیے کہ وہ ساری چیزیں اپنے امپلائیز کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے ریٹینشن اینڈ ٹیلنٹ ایکوزیشن۔ اب ریٹینشن اور ٹیلنٹ ایکوزیشن کیا ہوتی ہے؟ ریٹینشن مطلب پرانے امپلائیز، اور ٹیلنٹ ایکوزیشن مینس جو نئے ٹریننگ انجینئر ہائر کیے جاتے ہیں۔ تو زیادہ تر کمپنیز کیا کرتی ہیں، جو نئے ٹریننگ انجینئر ہائر کرتے ہیں تو ان کو زیادہ بینیفٹ دیتے ہیں۔ تو کمپنیز کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، کمپنیز کو کم سے کم ایسے کرنا چاہیے اپنے جو پرانے بندے ہیں ایز کمپیئر ٹو ٹریننگ بندوں کے، ان کو سیلریز، ان کو پیکیجز، ان کو بینیفٹ زیادہ دینے چاہیے ایز کمپیئر ٹو ٹریننگ پروگرام والوں کے۔ اگر وہ
ٹریننگ پروگرام کو والوں کو انجینئرس کو زیادہ فیسیلیشن دیں گے، زیادہ فیسلٹیز دیں گے، زیادہ بینیفٹ دیں گے ایز کمپیئر اپنے پرانے بندوں کو، تو وہ کیا ہوگا کہ ان کے جو بندے ہوں گے پرانے وہ کیا ہوں گے، ڈسکریج ہو جائیں گے. ڈسکریج وہ کیا کریں گے، وہ کمپنی کو چھوڑ دیں گے اور کمپنی کو سوئچ آف کر کے وہ دوسری کمپنی کے اندر چلے جائیں گے. تو کمپنیز کو چاہیے کہ زیادہ تر وہ جو فوکس کرے تو وہ اپنے پرانے بندوں پہ فوکس کرے، کیونکہ انہوں نے بندوں نہیں رہنا ہے کمپنی کے اندر. جو ٹریننگ پروگرام والے بندے ہوتے ہیں وہ تو 1 سال کے لیے ہوتے ہیں، 6 مہینے کے لیے، اس کے بعد وہ تو چلے جانے. تو میں کمپنی کو زیادہ سے زیادہ چاہیے کہ اپنے پرانے بندوں کو فوکس کرے اور ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیشن دیں. اب ہم ڈسکس کریں گے ٹرم لیگل اینڈ ایتھیکل کنسیڈریشن. لیگل ایتھیکل کنسیڈریشن ہوتی کیا ہے؟ اب بڑی بڑی کمپنیز میں مینجمنٹ کو چاہیے کہ امپلائز میں کوئی بھی ڈفرینشیٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر ڈفرینشیٹ کریں گے تو امپلائی ڈسکریج ہوں گے. تو مینجمنٹ کو چاہیے کہ اگر ایک پروموشن ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، تو وہ ایک پرفارمنس بیس ہونے چاہیے. ایسے نہ ہونے چاہیے کہ سفارش بیس ہونے چاہیے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. مطلب لیگل ہونی چاہیے، ایتھیکل ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے آپ کے امپلائی کیا ہوں گے، سیٹسفائی ہوں گے اور آپ کی کمپنی کے اندر کام کریں گے. تو مینجمنٹ کو چاہیے، ٹاپ مینجمنٹ کو، کہ وہ لیگل اور ایتھیکل ہونے چاہیے اپنے امپلائز کے اندر. مطلب امپلائز کے اندر ڈفرینشیٹ نہیں ہونا چاہیے، ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے. جو ہارڈ ورک کرو اس کو بالکل ایک پروموشن ملنا چاہیے، لیکن کسی امپلائز کے اندر کوئی ڈفرینشیٹ نہیں ہونا چاہیے. اب ہمارے پاس کچھ کیس اسٹڈیز ہیں جس میں یہ ایک ایگزامپل ہے، ایگزامپل کے طور پہ میں نے یہ ایڈ کری ہیں جس میں یہ کمپنی سکسیز ہیں. جیسے یہ گوگل ہے یا نیٹ فلکس ہے، وہ کیا کرتی ہیں، ان کے پاس 1 لاکھوں کے اندر نا امپلائی ان کے پاس کام کریں، تو وہ کیا کرتے ہیں، اینیولی، منتھلی، ایئرلی بیسس پہ ان کو ریوارڈ دیتے ہیں، ان کو گفٹ کی صورت میں دیتے ہیں، ان کو اماؤنٹ کی صورت میں دیتے ہیں، ان کو اچھی اچھی سیلریز دیتے ہیں. تو یہ ایک کمپنیز کے لیے، ایک آرگنائزیشن کے لیے ایک مثال ہے کہ ان کو دیکھ کے ہمیں ایک دیکھنا چاہیے کہ آپ امپلائز کے اوپر جتنا ان کو آپ بینیفٹ دیں گے اتنا امپلائز آپ کے پاس کام کریں گے. تو اسی طرح گوگل اور نیٹ فلکس میں ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ اپنے کام کر رہے ہیں اور وہ سکسیز ہیں اور وہ بندے کما رہے ہیں. تو ان کے سپورٹ سے ہی کمپنیز بھی ڈیولپ ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ ایک کمپنیز کے لیے ایک مثال ہے. تو ان کو چاہیے کہ اپنے امپلائز کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹ کریں. اب لاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے امپلیمنٹ اسٹڈی کیا ہوتی ہے. اب امپلیمنٹ اسٹڈی یہ ہوتی ہے کہ جو ہم نے ٹرمینالوجی ساری پڑھ کے آئے ہیں ابھی، کہ امپلائز کے رائٹ کیا ہے، امپلائی کو کیا فیسلٹی دینی چاہیے، کانٹریکٹر کو کیا دینے چاہیے، کمپنی کے فیور میں کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے. تو مینجمنٹ کو چاہیے یہ ساری چیزیں اپنی آرگنائزیشن اندر جب امپلیمنٹ کرے گی تو امپلائز کو فیسلیشن ملے گی، ان کو بینیفٹ اچھے ملیں گی. تو کیا ہوگا، امپلائز کام کریں گے، قائم کریں گے، تو کیا ہوگا، آرگنائزیشن کی کیا ہوگی، سکسیز ہوگی. سکسیز ہوگی تو کیا ہوا، امپلائی بھی سیٹسفائی ہوگا اور کمپنی کی جو پرفارمنس ہوگی یا امپلائی کی جو پرفارمنس 100% وہ اپنی دکھائے اور کمپنی کیا ہوگی، سکسیزفل رہے گی. کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں.